السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری ناظرین اندر، اور ان کے ساتھ ساتھ فراز راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ صدر ہیں سٹی اسٹڈی سرکل پیپلز پارٹی کے. آپ بھی ویلکم کرتے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہا. آپ کیا کہیں گے جناب اس حوالے سے؟ فراز صاحب، بچے کافی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اب ویزا لگتا ہے نہیں لگتا، پاسپورٹ کے آفس کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ آپ کا. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور سٹی 41 کو میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ لوکل پرسپیکٹو جو ہے وہ نیشنلی جو ہے نا پروجیکٹ کیا جاتا ہے. جو بات جہانگیر اشرف صاحب نے کی، اور اس میں سے اکثر باتیں 90% باتوں میں ان سے متفق ہوں، مجھے کوئی اس سے اختلاف نہیں ہے ایز سچ ان اے براڈر ٹرم. بٹ اگر آپ اس کو نیرو ڈاؤن کریں تو پرابلم کیا ہے؟ اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اٹ از وداؤٹ اورینٹیشن. اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ہمیں کوئی وجہ نہیں پتا کہ ہم ایف ایس سی کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کوئی وجہ نہیں پتا کہ ہم بی ایس اکنامکس کیوں کر رہے ہیں، ہم بی ایس پاکستان اسٹڈیز کیوں کر رہے ہیں. ہمیں اپنے پڑھنے کی ریزن نہیں پتا، نمبر 1. اور اگر جب ہم پڑھنے جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم انڈسٹری فرینڈلی ہیں کہ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر انڈسٹری فرینڈلی ہونے سے گریجویٹ کرنے کے درمیان کا ایک چھوٹا سا پروسیس ہے جو سب سے امپورٹنٹ ہے. وہ امپورٹنٹ پروسیس کیا ہے؟ ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہمیں پالتے ہیں، وہ ہمیں پانی پینا سکھاتے ہیں، وہ ہمیں کپڑے استری کرنا سکھاتے ہیں، کپڑے پہننا سکھاتے ہیں، جوتا پہننا سکھاتے ہیں، الٹا جوتا پہنا تو سیدھا کرواتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح سے یہ جو کوالیفیکیشن ہے، جب بچے گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کو ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ ان کو انڈسٹری کے اندر انٹرنشپ کروائی جائے. وہ جو انٹرنشپ ہے نا اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اگر کوئی امپلائر کروانا چاہتا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس میں تھوڑے ریلکٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک سرٹیفکیٹ جو ہے نا وہ جا کے لے لیتے ہیں. ادارہ کہتا ہے، یونیورسٹی کہتی ہے، انسٹیٹیوٹ کہتا ہے، کالج کہتا ہے کہ ہم انٹرنشپ کا سرٹیفکیٹ لا کے دیں. بی کام والے بچے بینک میں جا کے کرتے ہیں، الیکٹرانکس والے بچے فیکٹریز میں جا کے کرتے ہیں. اسی طرح جو ریٹیل کے بچے ہیں وہ ایف ایم سی جی میں جا کے کرتے ہیں. وہ ادارہ کہتا ہے کہ سرٹیفکیٹ لا کے دیں. وہ میرے جاننے والے ہیں بخاری صاحب، انہوں نے کہہ دیا، کسی نے دے دیا، کوئی میرے جاننے والا میرے کہنے پہ دے دیا. یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو ہم پریکٹیکل اورینٹیشن سے دور ہوتے ہیں. پہلا پرابلم یہاں پہ آتا ہے. دوسرا پرابلم کیا آتا ہے؟ جہانگیر اشرف صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی کہ یار چلو یہاں سے چلا جائے، کام تو کرے گا نا، یہاں تو کرتا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی ایک پرابلم ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں جو تھا وہ 35 سال کی عمر میں بلیونر تھا، فلاں جو تھا وہ 29 سال کی عمر میں تھا، بل گیٹس امیر ترین آدمی فلاں عمر میں بن گیا تھا، تو میں بھی شاید ایسا بن جاؤں گا. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بل گیٹس یا جتنے بھی بڑے لوگ ہیں ان کو وہاں کے جو پیرنٹس ہیں 18 سال کے بعد بچے کو چائے کا کپ بھی نہیں دیتے. تو وہ مطلب اگر بچہ کہتا ہے مجھے فلاں کام کرنا، کہتا ہے اوکے لان موونگ کرو، آج لان جو ہے نا وہ تم کرو، پھر شام کو لے لینا. میں نے جاگرز لینے ہیں، سنیکرز لینے ہیں، میں نے واچ لینی ہے. ہر چیز کے لیے پیرنٹ اس کو مطلب کنڈیشنل کر دیتے ہیں 18 سال کے بعد. اور وہ بچے جب خود سٹرگل کرتے ہیں نا، جب وہ خود کماتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کمانے کا پروسیس جو ہے وہ کیسا ہے. پھر وہ اس پریکٹیکل کے اگینسٹ اپنے لیے ڈگری بھی وہی ڈھونڈتے ہیں جو مارکیٹ کو موسٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ابھی جہانگیر اشرف صاحب نے بتایا کہ بچے جو نا وہاں جا کے مطلب کام کرتے ہیں پیزاز کے اوپر، پیزا شاپس پہ، برگر شاپس پہ، فاسٹ فوڈ پہ ڈلیوری کا کام کرتے ہیں. اس سے بھی برا کرتے ہیں، اس سے بھی برا کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جو جس کام کے لیے یہاں سوچ بھی نہیں نہ سکتے وہاں کرتے. ایک بچہ ہے وہ یہاں سے ایم ایس سی فزکس کر کے جاتا ہے، وہ وہاں جا کے نائٹ واچ مین کا کام کرتا ہے، رات کا چوکیدار 12 گھنٹے کا. ٹھیک ہے جی. وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس میں اس کے ویجز بھی کمپرومائز ہیں، اس نے رات بھی جاگی ہے، اور پڑے گا وہ کیا؟ کچھ بھی نہیں. پھر جو اور بڑا ڈرا بیک ہے اس کا، جو ہمارے ہاں انٹرنشپ نہیں نا ہے، وہاں پہ بھی جو اپلائیڈ، جب آپ نے انٹرنشپ لینی ہے تو انٹرنشپ کی جو فیس ہے وہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 25-30% زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو 1 ایئر ڈگری. اگر ڈگری کی فیس آپ کی 15,000 پاؤنڈ ہے ایک سال کی ایم ایس کی، تو جو اگر آپ نے اس کو انٹرنشپ کے ساتھ لیا تو دیٹ بیکمز 20,000, 21,000, 22,000.
اس کے بعد وہ انڈسٹری فرینڈلی ہوتا ہے, وہ جاتا ہے, جا کے کام کرتا ہے. یہ جو سوچتے ہیں نا بچے کہ وہاں جاتے ہی میرا چھکا لگ جائے گا اور میں ایسے کر لوں گا اور ویسے کر لوں گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. بچے بڑی تیزی سے باہر جا رہے ہیں نا, تو بچے واپس بھی آ رہے ہیں, اس کو کوئی بندہ رپورٹ نہیں کرتا کہ بچے واپس بھی آ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہر جگہ پہ تھوڑا تھوڑا پرابلم ہے, بٹ ہم اس کو بلیم شفٹنگ یا مطلب ہسٹوریکل ایک پارٹ سمجھ کے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. ہم جہاں سے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. جہانگیر اشرف بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا فراز صاحب کہ اب وہ پیرنٹ جو بچے کا برائٹ فیوچر دیکھتا ہے, پہلے تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے, اس کے بعد ویزے کے لیے, اس کی اسٹڈی ویزے کے لیے اچھے خاصے پیسے جمع کرتا ہے, اسٹیٹمنٹس بنائی جاتی ہیں, اسٹیٹمنٹ کے لیے وہ اپنے مکان بیچ دیتے ہیں, بچوں کے اکاؤنٹس میں پیسے جمع کروا رہے ہیں, نکلوا رہے ہیں. اتنی تگودو کے بعد بھی باہر جا کے ان کو وہ مقام نہیں مل پاتا جو وہ ہونا چاہیے. تو کیوں نہ ایسا سسٹم متعارف کروایا جائے جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ بہتر ہو سکے, یہاں پہ اچھا فیوچر بچوں کو مل سکے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ ایک کنسرن ہے اور یہ ڈے بائی ڈے مطلب جو کمپلیکیٹڈ ہوتا جائے گا. وہ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہوتا جائے گا کہ آپ کے باہر جانے والے بچے اور یہاں رہ جانے والے بچوں کے درمیان گیپ بہت زیادہ آ جائے گا. اچھا, جب بچے باہر جاتے ہیں نا تو دوسرے ملکوں کے بچے جو باہر جاتے ہیں وہ باہر سے ٹیکنالوجی لے کے واپس آتے ہیں. ہمارے والے جو ہے نا وہ جاتے ہیں اور فار ایور چلے جاتے ہیں. وہ 12-14 سال وہاں لیگل انلیگل کسی نہ کسی طریقے سے نیشنلٹی سیکیور کر لیتے ہیں اور وہ پھر وہیں کے ہو جاتے ہیں. تو ہمیں ان ریٹرن ملتا کچھ نہیں ہے. تو اس کی بجائے زیادہ ضروری بات یہ ہے جو آپ کاؤنسلنگ کی بات کر رہے تھے نا, وہ اس لیول پہ یہ کام ہو. اور جو اصل گیپ ہے وہ کہاں پہ؟ اصل گیپ ہے ہماری رورل اور اربن پاپولیشن کی ایجوکیشن کے درمیان. آپ کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوگا, آپ کے یہ نالج میں ہوگا کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں جو بچوں کو 9th 10th میں سائنس پڑھا سکیں, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھا سکیں. کالجز کی فیسلٹیز نہیں ہیں. اسی طرح جو ٹیکنیکل یا ووکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اب گاؤں کا جو بچہ ہے وہاں پہ ضرورت ہے, وہاں کارپینٹر کی بھی ضرورت ہے اور وہ کرے گا, وہاں الیکٹریشین کی بھی ضرورت ہے, وہاں میسن کی بھی ضرورت ہے, وہاں ٹیلر کی بھی ضرورت ہے. وہ سب کچھ وہاں کا بچہ کرے گا. وہاں پہ بیکنگ یعنی ایوری تھنگ جو آپ 3 سال کا کورس جو ہے. فیصل آباد سٹی میں ہمارے پاس 2 ادارے ہیں, ایک ہمارے پاس ٹیکنیکل سکول ہے, ایک ہمارے پاس ٹیکنیکل کالج ہے. وہ جو میٹرک ٹیک ہے یا MLT ہے وہ بہت تھوڑے سے اسکولوں میں. اگر آپ اس کو 65% پاپولیشن کو اگنور کر کے یہ لے کے جا رہے ہیں اور صرف شہر والے لوگ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, ابھی گاؤں کی جو چیزیں ہیں وہ تو آپ تک آتی ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے. تو اصل میں کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. 8th کلاس تک بچے کا آپ ڈیفائن کر لیں کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے, اور پھر بچوں کو جن کو آپ باہر بھیج رہے ہیں ان کو سرٹن ٹارگٹ کے ساتھ بھیجیں کہ یار یہ چیز اس ملک کو ضرورت ہے, یہ لے کے آؤ. ابھی آپ دیکھیں بہت سارے ڈالر کی ضرورت ہے جناب, سب سے زیادہ. سوری, سب سے زیادہ ڈالر کی ضرورت ہے. ہاں وہ ہمیں لگتا ہے, لیکن ڈالر جو ہے یا جو GBP ہے, ریال ہے, پیسے ہیں, یہ آپ کی وقتی ضرورت پوری کرے گا. لیکن آپ کی جو کل وقتی ضرورت ہے نا وہ آپ کی سکل ہی ہے جس سے آپ کو مسلسل ڈالر ملیں. آپ دیکھیں نا آپ کی جو انکم ہے اور سپینڈنگ کیا ہے. آپ کے جو پڑوس کے ملک ہیں وہ کہاں پہ سپینڈ کرتے ہیں, آپ کہاں پہ کرتے ہیں؟ آپ شادی بیاہ پہ خرچ کرتے ہیں پیسے, آپ گھر بنانے پہ کرتے ہیں, آپ ٹوٹل نان پروڈکٹیو پہ رہتے ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگ یعنی سیٹ اپ بناتے ہیں, کنسورشیم بن رہا ہے. جو انڈیا کا ایک CM ہے, اس نے اسکول کے بچوں کو 8ویں 9ویں 10ویں کے بچوں کو 8th 9th 10th کے بچوں کو انٹرپرینور بنانے کے لیے 2-2 ہزار روپیہ دیا ہے کہ یہ لو اس 2000 روپے میں کوئی بزنس بنا کے دکھاؤ. کوئی بچہ سموسے بنا رہا ہے, کوئی بچہ جو ہے نا جیک بنا رہا ہے اس کے وائر کے کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے, کوئی بچہ انویلپس بنا رہا ہے, نوٹ بکس بنا رہا ہے, آرگنائزر بنا رہا ہے. بچے کما کے اس کو دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
اتنی زیادہ جب آپ کی جو ہے ڈائریکشن ٹھیک ہوگی، کیا ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. اور یہاں کے بچوں کو 2000 دیا جائے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں سنوکر کلب چلے جاتے ہیں. ہاں جی، سنوکر کلب کھیل کے یا کچھ کھا پی کے KFC میکڈونلڈ چلے جاتے ہیں، برگر پیزا کھا کے اور گھر کو واپس آ جاتے ہیں، اور یہی ترقی کا راز ہے. ہاں جی. اس کے علاوہ جو اور امپورٹنٹ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر 70s میں یہ کہا جاتا تھا، مطلب آئی واز کوائٹ ینگ ان دا 70s، تو اس وقت یہ کہا جاتا تھا اور 80 کے مڈ تک یہ کہا جاتا رہا کہ یہ جو چائنا کی پاپولیشن ہے نا، یہ ایسا ایٹم بم ہے جو گھر میں ہی چل جانا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ چائنا کی پاپولیشن بہت تھی، ینگ لوگ تھے، اور ہم بالکل اس وقت وہیں پہ کھڑے ہیں. ہمارے پاس ینگ جنریشن جو ہے وہ بہت اچھی ہے، 60% کے قریب، 55 سے 60% ہمارے لوگوں کی جو ایج ہے وہ 20 سے 35 ہے. ٹھیک ہے، یہ بیسٹ کام کرنے کی موسٹ پروڈکٹیو ایج ہوتی ہے. لیکن ہم ان کو جب ڈائریکشن نہیں نہ دیں گے، ہم یہ والا ماتم جہاں مرضی بیٹھ کے کر لیں، میں یہاں لوکل چینل پہ کر لوں، ہم نیشنل چینل پہ کر لیں، کسی گلوبل کی رپورٹ آ جائے، اس کے اندر ہم لوزر ہی ہیں. تو الٹیمیٹ ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ کاؤنسلنگ کر کے جہاں جہاں جتنی آپٹیمم ضرورت ہے، جیسے آپ ڈاکٹر کی بات کر رہے تھے، تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو گورنمنٹ کا ڈاکٹر کا خرچہ ہے پڑھانے کا، وہ پرائیویٹ سے بہت زیادہ ہے. یعنی اگر پرائیویٹ کا خرچہ ڈاکٹر کا 1 کروڑ روپے ہے نا، تو گورنمنٹ کا وہ 2.25 کروڑ روپے ہے 5 سال کا، اور وہ ایڈمن میں چلا جاتا ہے. نہ ہمارے پاس اچھا ایڈمن آتا ہے، اور ہم ایک ڈاکٹر بھی لوز کرتے ہیں. ہم 10 سال آگے کے لیے تیار کرنا ہے. 10 سال آگے کے لیے تیار کرنا چاہیے بچوں کو. آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے، بڑا زبردست سیشن رہا آپ کے ساتھ. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں